दानिश अजल से है इब्ने खुदा, तुझे मुझदा यही सुनाना है। नया जीवन, नया जीवन, नया जीवन इन क्राइस्ट, नया जीवन, नया जीवन, नया जीवन इन क्राइस्ट, नया जीवन, नया जीवन, नया जीवन इन क्राइस्ट। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज उसने हमें मौका दिया कि आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकें। हमारा आज का प्रोग्राम क्रिसमस का प्रोग्राम है। क्रिसमस के हवाले से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए आप खूब फैज़याब होंगे। और हमारे स्टूडियो में पास्टर सैमुअल गौरी साहब मौजूद हैं। हम आपकी मौजूदगी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में हाज़िर हुए। हमारे प्रोग्राम अगर आप प्रोग्राम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर बताए गए फ़ोन के ऊपर आप हमसे बातचीत करते हैं और हम आपका फिर खैर मकदम करते हैं नया जीवन इन क्राइस्ट, मसीह यीशु में नई ज़िंदगी। और इस हवाले से पास्टर जी आप क्रिसमस का क्या मैसेज लेके आए हैं हमारे नाज़रीन के लिए? जो ये सब मैं हमेशा इस बात से एक तो ये साल में ये मेरा बड़ा फेवरेट सीजन होता है जी। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप हमेशा मुझे ये शर्फ बख्शते हैं आपके खूबसूरत रूहानी प्रोग्राम में शामिल होने का। जो सब मैं हमेशा बहुत अमेज हूँ कि यशायाह नबी ने और भी नबियों ने नबूवतें की और वो एग्जैक्टली पूरी हुई। Prophecies आज से 2700 साल पहले यशायाह ने नबूवत की कि कुंवारी से पैदा होगा और बड़ा खूबसूरत रेफरेंस है। जरा पढ़िएगा, फिर हम खुदावंद के पाक कलाम से बात करते हैं। यशायाह 9 बाब 6 और 7 आयत पढ़िएगा, फिर हम इससे सीखते हैं। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे यशायाह 9 बाब और उसकी 6 और 7 आयत। इस तरह लिखा हुआ है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। आमीन आमीन। जो पहला बात इसमें जो खुदा के अजीम नबी ने बताई, एक लड़का तवल्लद होगा। जी जी। खुदावंद यीशु मसीह देवता नहीं है, कई लोग देवता, बल्कि वो खुदा मुजस्सम हुआ। खुदावंद यीशु मसीह कायनात के शुरू से, इब्तदा ही से खुदा के साथ थे और वो खुदा है। लेकिन यहां पर जो यशायाह बता रहा है, उनका कलमे के तौर पर मुजस्सम होना, पैदा होना, दुनिया में आना, ये अब लड़के की सूरत में क्यों था? इसलिए कि इंसान जो उन्होंने इंसान के गुनाह की कुर्बानी देनी थी, तो एज ए इंसान आना, इंसान ही जो, और वो इंसान जिसमें गुनाह नहीं है। तो इसलिए लड़का तौलद हुआ जिसने बाद में जाकर दाऊद के तख्त पर बैठना है और आगे सल्तनत को लेकर जाना है जी। हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। ये बात पहला हिस्सा तो पूरा हो गया है। अभी ये जो है सल्तनत उसके कंधे पर होगी, ये बात अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह की, जैसे हम पढ़ते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम, तेरी बादशाही आए। ये वो सल्तनत है जो अभी आनी है। और ये कब आनी है? इसके लिए पहले कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी, उसके बाद, और ये किसी लम्हे भी हो सकता है, कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। फिर इस दुनिया पर जो है 7 साल की ट्रिबुलेशन होगी। उस ट्रिबुलेशन के बाद खुदावंद यीशु मसीह मुकाशवा 19 बाब में हम देखते हैं कि वो वापस आ रहे हैं मुकद्दसों के साथ। जी जी। फिर पहला थेसलोनिको, दूसरा थेसलोनिको, उसका 1 बार 7 आयत में देखते हैं कि वो भड़कती हुई आग
اور کبھی فرشتوں کے ساتھ سلطنت جب کرے گا تو جب اس وقت کرنے کچھ آئیں گے نہیں۔ جلال میں، جی جی مکاشوہ یعنی کہ میتھیو 25 باب میں لکھا ہے کہ وہ جلال کے ساتھ آ رہا ہے، وہ جب اس نے آنا ہے تو وہ سلطنت کی بات کر جی رہے ہیں۔ وہ سلطنت، پھر 75 دن جو ہے دنیا کی ججمنٹ ہونی ہے جی اور دنیا کا قوموں کا حساب خداوند نے کرنا ہے، عدالت ہونی ہے، اور اس کے بعد یہ سلطنت شروع ہونی ہے۔ جی جی اور یہ اس کا اور اس کے درمیان میں جو جھوٹا نبی ہے اور جو اینٹی کرائسٹ ہے ان کو زندہ آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا، شیطان کو 1000 سال کے لیے باندھ دیا جائے گا، اور یہ سلطنت میں بڑا خوبصورت لکھا ہے۔ جی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کریے۔ ہاں جی جی عجیب مشیر اس کا کیوں نام رکھا گیا؟ میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں سلطنت کے بارے میں اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑا 2-4 باتیں کر لیں، تو پھر ہم عجیب مشیر اس کے بعد ہم اس پر، تو یہ جو سلطنت ہونی ہے اس وقت دنیا میں اور کوئی سلطنت نہیں ہے، کیونکہ زکریا 14 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے ایک ہی بادشاہ ہوگا، جی ایک ہی بادشاہ ہوگا پوری دنیا پر، قومیں یروشلم میں آئیں گی اور خداوند سے گائیڈنس لیں گی، شریعت وہاں سے نازل ہوگی، لا اینڈ آرڈر خداوند کے ساتھ، جو پورے اس کے ان گنت فرشتے ہوں گے، جی جی دنیا میں کوئی آرمی کی ضرورت نہیں پڑنی، اور خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت، یہ سلطنت اس دنیا پر ہوگی۔ یہ اس میں آپ ججمنٹ کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، ججمنٹ ہو جب آئیں گے تو وہ سلطنت کر جی 75 دن ہو گئی، جی پھر اس کے بعد بادشاہ جو ہے سلطنت چل رہی ہے، اس میں جو مقدسین ساتھ ہیں اور ان کا ذکر مکاشوہ میں لکھا ہوا ہے، اور سو دنیا کا نظام جو ہے وہ مقدسین اور فرشتے خداوند یہ تینوں مل کر اس سلطنت کو چلائیں گے، اور اس میں کوئی جو ہے خداوند یسوع مسیح کو نہ کسی پولیس کو جب بیٹھے ہوں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا وہاں پر ایشو ہے، اور اسی وقت اس کو جو ہے اس کو سزا ملے گی۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے نہیں تو میں 1-2 منٹ اور اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، یہ چونکہ سلطنت کا آپ نے بتایا کافی ڈیٹیل میں، بہت اچھا کیا آپ نے۔ کرسمس چونکہ سیزن ہے تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کرسمس کی کیوں ہم سیلیبریشن کرتے ہیں، کیا وجہ ہے، اور یہ کب سٹارٹ ہوئی؟ جو کرسمس ہے یہ لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ کرائسٹ ماس، ایگزیکٹلی۔ سو کچھ لوگ اس چیز کا جی یہ اس وقت شروع ہوئی، میں کہتا ہوں جو صاحب جب بھی شروع ہوئی ہے، اگر ہمیں کوئی موقع ملتا ہے خداوند کی عبادت کا، اس کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرنے کا، تو آمین۔ اس میں یہ بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی اچھی، وہی ہمارا کرسمس ہے، جب بھی ہم ایماندار کٹھے مل کر اس کی بات چیت کرتے ہیں، کلام کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کی سیلیبریشن کی بات جی آمین۔ اور اس کی سیلیبریشن جتنی بھی ہو سکے وہ کام میں خداوند کا شکر ہو۔ تو جو اوریجن آف کرسمس کا ہے یہ تو بعد میں جب مور جو ہے وہ 355 میں جب ہوتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی ارلی چرچ نے بھی جو ہے ان کی برتھ کو، بلکہ ارلی چرچ زیادہ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ اینڈ ریزریکشن کو سیلیبریٹ کیا ہے، لیکن میں بتاتا جو پسندیدہ ٹائم آف دی ایئر ہے، and I love Christmas celebration and this is wonderful to celebrate the birth of our Lord and Savior Jesus Christ۔ آپ نے سر سوال کیا تھا اس کا نام عجیب مشیر، میں تو جو سب جب یسوع کا یہ ایک نام ہے ونڈرفل، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس نام میں اس نام جیسا کوئی نام ہے نہیں، جس نام پر ہر گھٹنا جھکنا ہے، تو اس کو ونڈرفل اس لیے کہا گیا کیونکہ اسی نام پر تو ہر گھٹنا جھکنا ہے، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ خدا خود انسان بن کر اس دنیا میں بچے کی صورت میں آ گیا، کیونکہ انسان کی جب سے دنیا بنی اس کی خواہش تھی کہ ہم خدا کو دیکھ سکیں، تو خدا نے پھر، اور جس نے یسوع مسیح کو دیکھ لیا اس نے خدا دیکھ لیا۔ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا کلمہ ہے، وہ مجسم ہوا اور
उसी नाम में निजात है, जी। यस्सु नाम में। तो इसलिए वंडरफुल अजीब कहा गया कि यस्सु नाम में ही निजात है। कोई ऐसा नाम और है ही नहीं आसमान के नीचे जी। जिसके वसीले से इंसान को निजात मिल सके। तो ये नाम जो है सभी नामों से हो रहा है। यस्सु नाम ही है जिसकी कब्र खाली है, यस्सु नाम ही है जिसके वसीला से जो हमारी ये डेट है, जी, जी, तारीख बिल्कुल। डिवाइड होगी। पहले बीसी थी, बिफोर कॉमन एरा, अब एडी एनो डोमिनी जो हमारी सदी चल रही है ये यस्सु नाम से ही है। जी। तो मैं जनाब ये कहूंगा कि मैं तो सारी जिंदगी भी बोलता रहूं तो यस्सु नाम की तारीफ मैं नहीं कर सकता। यस्सु नाम ही अजीब नाम है जिस नाम के वसीले से हम सब जिनको हैकल में दाखिल होने की भी इजाजत नहीं थी, आज हम यस्सु नाम के वसीला से दिलेरी के साथ तख्त के सामने आते हैं। यस्सु नाम ही है जिस नाम के वसीला से हैकल के पर्दा के 2 हिस्से हो गए और हम खुदा के सामने। सो यस्सु नाम अजीब। आगे लिखा मशीर, इंग्लिश में इसे कहते हैं काउंसलर। यस, मैं जो सब दुनिया में जो हिकमत का मंबा है, जहां से हिकमत मिलती है वो यस्सु है। तो वही काउंसलर है। जब मैं जिंदगी में डाउन होता हूं या मुझे हिकमत की जरूरत है तो मैं खुदावंद के सामने जाता हूं, क्योंकि वही अल्फा वही ओमेगा, दुनिया की सारी हिकमत यस्सु नाम में है। अगर यस्सु नाम आपके पास है आपको हिकमत भी है। आपको क्या चाहिए? दुनिया में जो कुछ भी चाहिए यस्सु नाम के पास है। वो नाम सभी नामों से आला है और ना उसके प्यार की कोई लेंथ हाइट हम मेजर नहीं कर सकते, और उसकी हिकमत जो है वो कामल है। हालेलुया। सो जब भी हम किसी मुश्किल, किसी चैलेंज, किसी डायरेक्शन की जरूरत है तो हम जो है मशीर के पास आते हैं, जो हमारा काउंसलर है, जो हमें गाइड करता है, जो हमारे आगे आगे चलता है और हमारी सहायता करता है, हमें सीधा राह दिखाता है। सो वो अजीब है और वो उसकी कुदरत निराली है। हालेलुया। और वो क्यों अजीब है जो साहब? वो इसलिए अजीब है कि कोई दुनिया में आज तक कुमारी से पैदा हुआ नो। और जो उसके नहीं भी दूसरे धर्म वो भी मानते हैं कि वो कुमारी से पैदा हुआ। हालेलुया। सो ये दुनिया में जो मुआजिजा हुआ है कुमारी से पैदा होना, ये क्यों पैदा हुआ कुमारी से? इसलिए दुनिया में बड़े अच्छे लोग गुजरे हैं। अगर वो कुमारी से ना पैदा होता तो फिर वो भी गुनहगार था। दाऊद कहता है मेनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। तो वो कुंवारी से इसलिए पैदा हुआ ताकि गुनाह उसे विरसे में नहीं था। वो रूल कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ है ताकि हमारे गुनाहों का कफारा दे सके। बाइबल मुकद्दस में बताती है कि एक ही हस्ती है जिसने गुनाह नहीं किया और वो यीशु मसीह है। अगर मैं फिर ये बता दूं, अगर कुंवारी से ना पैदा होता तो फिर तो वो भी दूसरे आम इंसानों की तरह था। इसलिए खुदा ने रूल कुद्दस की कुदरत ताकि हमारा कफारा दे सके, और कोई इंसान का कफारा दे ही नहीं सकता था। जो अच्छे नबी गुजरे हैं, अच्छे इंसान गुजरे, सब ने गुनाह किया, सब उसके जलाल से महरूम हुए, और वो कुंवारी से पैदा हुआ ताकि मेरा और आपका फिदिया दे सके। और इसी वजह से आज हम दिलेरी के साथ उसके तख्त के सामने खड़े होते हैं। मसीह की पैदाइश भी अजीब तरीका से हुई, उसका जी उठना भी अजीब तरीके से हुआ, और उसका आसमान पर चला जाना जिंदा, यह भी अजीब तरीके से हुआ। इसलिए उसका नाम अजीब मशीर खुदा कादर। उसका हर पहलू, उसका चरनी में पैदा होना, उसकी कब्र खाली है और वो जाने वाला है, आसमान पर गया, फरिश्तों ने गवाही दी। आज तक कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसके पैदा होने की फरिश्तों ने गवाही दी, जिसके आसमान पर जाने की और फिर वापस आने की, कि जिस यीशु को तुम ऊपर जाता देख रहे हो इसी तरह वापस। सो इसलिए वो अजीब है, और मशीर, उसकी काउंसल, उसकी हिकमत दनाई, और उसका कोई जवाब नहीं है। और हम कितने खुश नसीब हैं जिनका खुदा काउंसलर का नाम आपने लिया, बाइबल में भी लिखा हुआ है। जब यहाँ पे दुनिया में जब कोई परेशानी आती है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई मर्डर कर देता है तो वेस्टर्न वर्ल्ड में उसको कहते हैं इसकी काउंसलर की ज़रूरत है, इसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। या कोई मारपीट होती है घर में फॉर एग्जांपल, तो वाइफ एंड हस्बैंड को काउंसलर की ज़रूरत होती है।
بچوں کو کاؤنسلر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کاؤنسلر کے بعد بہت کم لوگ آتے ہیں جو کہ جس نے آپ کو کریٹ کیا وہ آپ کی صحیح کاؤنسلنگ کر سکتا ہے. تو یہ کاؤنسلر اس لیے اس کا نام. ہالیلویا. جی میں سر آپ سے 100% جو ہے صاحب خدا کا شکر ہو ان کاؤنسلر کے لیے، لیکن جو گھٹنا یسوع کے آگے جھک جائے گا، جو حکمت خدا دیتا ہے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. یہ ساری سائیکالوجی اور دنیا داری کی جو کاؤنسلنگ ہے اس کے لیے شکر ہو، لیکن ہمیں خداوند کی کاؤنسل، خدائی حکمت کی ضرورت ہے. خدائی جو خدا حکمت دیتا ہے اس سے مانگنی چاہیے، اور جو خدا کی حکمت ہے جناب اس کا تو پھر وہ انمول ہے. ہمیں خدا کی حکمت کی ضرورت ہے. ناظرین اگر آپ کوئی کوشچن ہے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے فون کے ذریعے اور یا ای میل کے ذریعے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. آپ نیا جیون ان کرائسٹ مسیح یسوع میں نئی زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں. پاسٹر جی کنٹینیو. ہالیلویا. سو یہ خداوند کی جو سلطنت ہے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. ہم پیچھے 2700 سال پہلے دیکھیں خداوند آ گیا، لیکن جو یسوع مسیح آ رہا ہے وہ مختلف ہے. بائبل کہتی ہے پہلے وہ رویا، لکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اب بتا رہی ہے بائبل کہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے. دیکھیں جب پہلے آیا تھا تو اس کے پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، اب بائبل مقدس بتا رہی ہے اس کے پاؤں پیتل کی مانند ہے. سو جو یسوع مسیح آ رہا ہے، پیتل کا کیا مطلب ہے کہ وہ دنیا کی عدالت کرنے آ رہا ہے. پیتل سمبولک ہے جو ججمنٹ کا، عدالت کا. تو اب جو یسوع مسیح آ رہا ہے اس دنیا کی سلطنت کرنے، وہ ڈیفرنٹ ہے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں خداوند کا شکر ہو 24 کی رات کو آپ یہ جو سارا لگاتے ہیں، یسوع مسیح اب چرنی میں نہیں ہے، اب وہ بادلوں پر جلد آنے والا ہے، اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی، ہر آنکھ جنہوں نے اسے چھیدا وہ بھی دیکھیں گے. What a day it will be, جوید صاحب. I can only imagine. جو نبوتیں جوید صاحب، جو نبی نے یہ کہا کہ وہ کنواری سے پیدا ہوگا، وہی کہہ رہا ہے کہ سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی، اور وہ ابھی آنی ہے. کیا جس نے وہ بات کہی تھی وہ پوری ہوئی ہے؟ اگلی بات نہیں پوری ہوگی. Absolutely. I believe with all my heart. میں پورے دل سے ایمان رکھتا ہوں کہ اگلی بات بھی پوری ہوگی، اور وہ سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ. اب ذرا ہم تھوڑی سی بات سلامتی پر کر لیں. جو سب دنیا میں بہت پیس کانفرنس ہو رہی ہیں، بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، مگر میں یہ آج بتاتا چلو جو صاحب، جب تک امن کا شہزادہ نہیں آتا، یا جس زندگی میں یسوع نہیں ہے، وہ اطمینان اس زندگی میں نہیں ہے. اطمینان تبھی آتا ہے جب انسان خدا کے ساتھ چلتا ہے. جس زندگی میں یسوع راج کر رہا ہے وہی اطمینان کرے گا. زندگی کی بات کی آپ نے. آمین. کسی گھر میں، کسی شہر میں، کسی انسان کی زندگی میں کوئی یسوع نہیں ہے تو پھر there is no peace. بالکل، گھر میں بھی پیس نہیں ہوگا، آپ کی لائف میں پیس نہیں ہے، آپ کی ملک میں پیس نہیں ہے. جیزس از اے پیس. آمین. اور جو انسان نے ڈیزائن بنایا ہے، اس ڈیزائن میں خدا اگر زندگی میں نہیں ہے تو پھر اس کا مقصد کوئی نہیں ہے. مقصد تب بھی پورا ہوتا ہے، اطمینان تب بھی آئے گا جب اطمینان کا شہزادہ آپ کی زندگی میں ہے. اس دنیا میں اطمینان آنا ہے جس دن یسوع مسیح کا قدم مبارک اس دنیا میں رکھا ہے. جو بائبل مقدس ہمیں بتا رہی ہے جو صاحب، یہ ایسا اطمینان تاریخ میں کبھی نہیں. یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، یہ جنگیں نہیں دوبارہ ہوں گی. جو ویپن ہے یہ ڈسٹروائے کر دیے جائیں گے. آج یہ کوشش کر رہے ہیں UN کہ جی پیس ٹریٹی ہو جائے ویپن، لیکن میں بتاتا چلو UN کے دفتر کے بعد جو سائن لگا ہے، اگر ابھی آپ اجازت دیں گے تو بعد میں ہم دوبارہ اس پر بات کر سکتے ہیں. تو یہ دنیا میں اطمینان پیس ٹریٹی سے نہیں ہونا، دنیا میں اطمینان ہونا ہے جس دن اس دنیا میں امن کا شہزادہ آئے گا اور اس کا نام یسوع المسیح ہے. بلکہ میں یہ بھی دنیا میں تو نہیں ہونا ہے، لیکن اگر آج جو ہمارے بہن بھائی واچ کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں
کہ جو اطمینان ہماری سمجھ سے باہر ہے، اگر آپ وہ اطمینان پانا چاہتے ہیں تو یسوع نام ہی ہے وہ جب آپ کی زندگی میں آتا ہے، جب آپ اپنی زندگی کا انچارج اسے بنا دیتے ہیں تو وہی اطمینان دے سکتا ہے. اس کے بغیر اطمینان نہیں آتا. نہ زیادہ پیسہ آنے سے اطمینان آتا ہے، نہ جناب اولاد کی شادیاں ہو گئی ہیں، گھر میں اب سب ٹھیک ہے، اطمینان نہیں آتا. اطمینان اسی وقت آئے گا اور پھر کم بھی ہوں گے تو آپ کی زندگی میں اطمینان ہوگا جس دن یسوع مسیح آپ کی زندگی کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے اور آپ اس کو سرنڈر انسان کر دیتا ہے. تو پھر جو اطمینان ہماری سمجھ سے باہر ہے وہ آ جاتا ہے. ہاللیلویہ. میری دعا ہے جتنے بہن بھائی سن رہے ہیں کہ آپ بھی اگر اطمینان زندگی میں پانا چاہتے ہیں، تسلی پانا چاہتے ہیں، گھر میں سکون چاہتے ہیں، حالات بدل جائیں چاہتے ہیں، تو پھر یسوع نام کو قبول کریں اور اس کے نام سے زندگی شروع کریں. ہاللیلویہ. جی اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو میں آگے جناب بڑا خوبصورت ایک اور سوال ہے کہ مسیح کی پیدائش کی خوشخبری کن کن کو دی گئی؟ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے سر. یہ میں کہتا ہوں کہ ایک آیت جو میں نے دیکھا جو کرسچن نہیں ہے وہ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. جان 3:16. جی بالکل، تاکہ جو کوئی ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو ہمیشہ کی. سر یسوع مسیح کا پیغام یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کائنات کے لیے، اور اس سے بڑی خوشخبری کوئی ہے ہی نہیں. اگر ہم مزید اس پر بات کریں، خوشخبری آپ نے بتا دی، ہم کہتے ہیں کرسمس، اردو میں ہم اسے بڑا دن بھی کہتے ہیں. بڑا دن کیوں ہے؟ کیونکہ جس دن انسان کی نجات کا وسیلہ آ گیا. اور یسوع مسیح سے کہ آپ کو میں بتاتا چلو، دنیا میں 43,000 مذاہب ہیں. کسی مذہب کے بانی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ نجات میں دیتا ہوں. یہ دعویٰ صرف یسوع مسیح نے کیا ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے. یسوع مسیح وہ ہستی ہے جس نے نجات کا پیغام دیا ہے. بائبل مقدس وہ واحد کتاب ہے جس کے اندر نجات کا پیغام ہے. باقیوں میں کیا ہے کہ بھئی اچھے کام کرو، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور یسوع نام میں نجات ہے. اور یہ نجات کا پیغام کی وجہ سے ہم اس کو بڑا دن کہتے ہیں، گرینڈ نیوز. اور اس سے بڑی خوشی ہے ہی کوئی نہیں کہ یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ ہو کر آیا، اور اسی نام میں مکتی ہے، اسی نام میں نجات ہے. مکتی دلائے یسوع نام، شانتی دلائے یسوع نام. یسوع دیا کا بہتا ساگر. ہاللیلویہ. وہی ہے داتا مہان، مکتی دلائی یسوع نام. What a wonderful message is in that song. So خداوند یسوع مسیح کی آپ کا جو سوال تھا، جو خوشخبری ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے، اور جو بھی اسے قبول کرے گا اور اس کو اس کے لیے نجات کے ڈور کھل جاتے ہیں. بلکہ یسایہ 1:8 میں خداوند کہتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ، مجھ سے بات کرو کہ تمہارے گناہ چاہے کرمزی ہو، برف کی مانت ہو دے گا وہ. میرے عزیزو، ہم نے تو صرف اتنا جو سب کرنا ہے، یسوع مسیح کے پاس آنا ہے. تو خدا خود کہہ رہا ہے انگلش میں come let us reason together. خدا کہتا ہو مجھ سے بات کرو. کیا وجہ آپ کو کیوں پیچھے رکے ہوئے؟ سامعین، آپ پروگرام نیا جیون ان کرائسٹ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کا کوئی کنسرن ہے، کوشچن ہے، ہم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے فون نمبر یا ای میل کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. May God bless you. God bless Canada. Amen. ملے گا کیا تجھے دنیا میں جی لگانے سے،
ملے گا کیا تجھے دنیا میں جی لگانے سے؟ نجات ملتی ہے اس کے قریب آنے سے، نجات ملتی ہے اس کے قریب آنے سے، ملے گا کیا؟ کسی کی راہ میں کری روشنی تو کر نہ سکے، کسی کی راہ میں کری روشنی تو کر نہ سکے، تمہارا کچھ نہیں سے، تمہارا کچھ نہیں بہتر ہے ٹمٹمانے سے، ملے گا کیا تجھے دنیا میں جی لگانے سے؟ ملے گا کیا؟ غموں کی آگ بجھائے گا وہ مسیحا ہی، غموں کی آگ بجھائے گا وہ مسیحا ہی، نہیں بجھے گی کسی اور کے بجھانے سے، نہیں بجھے گی کسی اور کے بجھانے سے، نجات ملتی ہے اس کے قریب آنے سے، ملے گا کیا؟ تمام عمر تو گزری ہے جیسے گزری ہے، تمام عمر تو گزری ہے جیسے گزری ہے، بچی ہوئی تو گزر جائے کچھ کمانے سے، بچی ہوئی تو گزر جائے کچھ کمانے سے، نجات ملتی ہے اس کے قریب آنے سے، ملے گا کیا تجھے دنیا میں جی لگانے سے، ملے گا کیا؟